نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ عزیز طلباء کرام، آج آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ تو قسم ہے فجر کے وقت کی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا قسم ہے 10 دنوں کی۔ ان 10 دنوں سے کون سے 10 دن مراد ہیں؟ ان 10 دنوں سے یہ ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں، اور بعض اہل علم نے ان 10 دنوں سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کو بیان کیا ہے۔ دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں ہیں۔ تو یہ دنوں میں افضل ہے اور وہ راتوں میں افضل ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی ابتدائی 10 دن بڑے ہی بابرکت ہیں۔ اس میں انسان جتنی کثرت سے ہو سکے عبادت کرے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت ایک تو اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم میں ان کی طرف اشارہ ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ جو حج جیسی بڑی عبادت ہے وہ بھی اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام ذی الحجہ ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں حج کی عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور اسی مہینے میں عید الاضحیٰ کا دن بھی آتا ہے، جو اسلامی تاریخ میں 10 تاریخ بنتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ تو اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ہے کوئی ایام مگر ان ایام میں سب سے افضل عبادت اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کی عبادت ہے۔ تو اس 10 دن کی عبادت کرنا اللہ کے ہاں بہت فضیلت کے حامل ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ان 10 دنوں میں عبادت کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں عبادت جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے، اس کا مقام اس سے تو افضل ہے، ورنہ اس شخص کا مقام افضل ہے جو ان 10 دنوں میں عبادت کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عشرہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی جو عبادت ہے اس سے بڑھ کر ان 10 دنوں کی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان ایام میں روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ ایسا ہے جیسے 1 سال کا روزہ ہو، اور ایک رات میں اللہ کے لیے قیام کرنا اتنا ثواب ہے جتنا لیلۃ القدر کا ثواب ہے۔ گویا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ایک ایک روزہ ایسا ہے جیسے 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کا قیام کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ایام میں
تم کثرت سے ذکر اللہ کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ذکر اللہ کی کثرت کرو ان ایام میں۔ اللہ کی تسبیح اور تحمید کو بیان کرنا، ان ایام میں ہمیں یہی حکم ملتا ہے۔ ان ایام میں عبادت بھی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے۔ اگر کسی شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، صاحب حیثیت ہے، اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کے ان ایام میں وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ مستحب عمل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بالوں سے کچھ نہ کاٹے اور نہ ناخن میں سے کچھ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی نہ کرے۔ اگر کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ نہ کاٹے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ بھی نہ کاٹے کہ ان کی مشابہت ہو، چونکہ ان دنوں میں حج کی عبادت ادا ہوتی ہے، اور حج کے ایام میں انسان جو بال کاٹتا ہے وہ 10 ذی الحجہ کو کاٹتا ہے، جب حج کے ارکان ادا کر لیتا ہے، تو ان کے ساتھ مشابہت کا حکم بھی ہے۔ تو بہرحال ان 10 دنوں کی عبادت فضیلت والی ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک خاص دن یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس ایک دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر کا ثواب ہے، اور انسان کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے، اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے 1 سال کے گزشتہ گناہ اور 1 سال کے آئندہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس مہینے کی 9 تاریخ کو روزہ بھی رکھا جائے۔ یہ چند فضائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہم سب کو اس عشرہ کی زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔